یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ کالا لباس پہننا کیسا ہے. کہ سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کالا لباس پہننا شوق کے طور پر یہ ناجائز اور حرام ہے. لیکن ایک بندہ ہے جو پورا سال کالا لباس پہنتا رہتا ہے، مختلف دنوں میں پہنتا رہتا ہے. ایسے نہیں کہ مختلف سارا سال ہی کالا لباس اتارتا ہی نہیں ہے. وہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ کالا لباس پہنتا رہتا ہے پورا سال. وہ مختلف کچھ ایام ہیں، مخصوص کچھ ایام ہیں جن کے اندر وہ پہنے، ایسا نہیں وہ پورا سال پہنتا رہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. ہاں اگر کسی کا جو ہے وہ باپ فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے اور بیوی فوت ہو جائے، اس کی وجہ سے وہ کالے کپڑے پہنتا ہے اور شوق مناتا ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے. جس کی حدیث بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لبس سودا، جس نے کالا کپڑا پہنا، وضرب الخدود اور اپنے منہ پہ مارا، اور شق الجیوب اپنے کپڑے پھاڑے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی امت محمد کے میں سے وہ نہیں ہے. دوسری حدیث بھی اس کے مشابہ آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جس کے ساتھ مشابہت اختیار کری وہ اسی قوم میں سے ہے. ابھی چونکہ یہ جو ہے کالا لباس پہننا یہ ایک مخصوص جو ہے وہ طبقے کا شعار بن چکا ہے، اس کی وجہ سے وہ ان کا شعار اور نشانی بن چکی ہے. اس وجہ سے جو ہے کالا لباس پہننا حرام اور ناجائز ہے. ہاں اگر کوئی بندہ سارا سال پہنتا رہتا ہے تو وہ کالا لباس پہن سکتا ہے. اور جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی پہنی تھی. کالی ٹوپی پہننا، کالی پگڑی پہننا اور جو ہے کالا لباس پہننا مطلقاً جائز ہے. اگر ہمیں کالے لباس سے نفرت ہوتی تو غلاف کعبہ جو ہے وہ کالا نہ ہوتا. ہمیں کالے رنگ کے کپڑے سے نفرت نہیں ہے، لیکن اس کو شعار بنانا، کسی کے غم کے موقع پر پہننا اور یہ کہنا کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم منانے کے لیے، شوق منانے کے لیے جو ہے یہ کالا کپڑا پہن رہے ہیں، 10 دن جو ہے ہم یہ کالا کپڑا پہنیں گے تو یہ ناجائز اور حرام ہے. بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وہ فوت کہاں ہوئے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ جو ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے آپ ان کو مردہ بھی نہ کہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ حکم دیتا ہے وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں. تو لوگ کہ نہیں وہ ہمارے سامنے جو وہ شہید اور قتل کیے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، آپ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے، آپ کو اس کا شعور نہیں ہے. دوسری جگہ تو یوں فرمایا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے. جب وہ زندہ ہیں تو ان کا غم اور شوق اس طرح. شہادت تو ایک عظیم نعمت ہے، شہادت تو ایک عظیم نعمت ہے. ہاں جدا گانا ہونا، علیحدہ ہونا، اس کا غم تو ہر ایک کو ہوتا ہے. حضرت مظہر جانے جانا رحمہ اللہ ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، جب ان کا جو ہے وہ موت قریب آیا تو لوگ رونے لگے تو لوگوں سے کہا میں تو جو ہے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں، دنیا کا گھر یہ بھی گھر ہے اور آخرت کی طرف جانا یہ بھی گھر ہے، یہ اولیاء اللہ کی زندگی ہوتی ہے. تو اس طرح جو ہے وہ خصوصاً مختلف کپڑوں کو جو مخصوص کپڑوں کو شعار بنا دینا، جیسے ہرے کپڑے پہننا، کوئی ہر کپڑے نہیں پہنتا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ سنی نہیں بلکہ وہاں بھی ہے. اگر کوئی ہرا کپڑا پہنتا ہے، ہری پگڑی پہنتا ہے، ہری ٹوپی پہنتا ہے اور ہرے کپڑے پہنتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ سنیے، ورنہ آپ وہاں بھی ہیں. یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یا صحابہ کرام نے اس طریقے سے ہمیں سبق نہیں دیا اور اس طرح جو عمل کر کے نہیں دکھایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا ہے وہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں تو اس میں ہی ہماری زندگی آسان بسر ہوگی اور وہ ہمارے لیے راہ نجات ہوگی.